بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سورۃ فاتحہ جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے کہ جس کی تلاوت بار بار کی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو سورۃ فاتحہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تورات میں اتارا، نہ انجیل میں، نہ زبور میں۔ جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی میں بھی اس کو نازل نہیں کیا۔ یہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، اس میں خاص آپ کو یہ عنایت فرمائی ہے۔ اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، 7 مثانی بھی کہا جاتا ہے، قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الشکر بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدعاء، سورۃ الشافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید بن معلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ ہی 7 مثانی ہے۔ سورۃ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے خاص اتارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی ہے، لہذا میرا بندہ جو سوال کرے گا اسے میں عطا کروں گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور ایک مرتبہ یوں فرماتا ہے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملہ ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا اسے ملے گا۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس بندے کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور اس کے علاوہ جس چیز کا سوال کرے گا وہ بھی اسے دوں گا۔ تو سورۃ فاتحہ کی بڑی فضیلت ہے۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی ثنا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ثنا پر اس کو انعامات
عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دوران سفر ہم نے ایک جگہ پڑھاؤ کیا تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، یعنی کہ جو علاج کرتے ہیں ان میں سے کوئی بندہ بھی حاضر نہیں ہے، کیا تمہارے درمیان کوئی دم کرنے والا ہے، اس کا علاج کرنے والا ہے؟ ایک آدمی اس کے ساتھ چل دیا، حالانکہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ وہ دم کرتا ہے، لیکن اس نے دم کیا اور سردار ٹھیک ہو گیا۔ سردار نے دم کرنے والے کو 30 بکریاں دینے کا حکم دیا، ساتھ دودھ بھی پلایا۔ جب دم کرنے والا پلٹ کر واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا کیا تو اچھی طرح دم کرنا جانتا ہے، یا یوں کہا کیا تو دم کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بس سورۃ فاتحہ پڑھی اور پھونک مار دی۔ بکریوں کے بارے میں ہم نے طے کیا کہ ان کے بارے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے جب تک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب ہم مدینہ پہنچے تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ سورۃ فاتحہ سے دم کیا جاتا ہے؟ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھنا۔ اب سورۃ فاتحہ کی فضیلت ہے کہ ایک قبیلے میں ایک شخص بیمار ہے، اس کو ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی، تو اس نے بدلے میں اس کو بکریاں دی، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے میں تقسیم کر لو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دم کرتا ہے تو اگر کوئی خوشی سے اس کو کوئی معاوضہ دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کو رکھ لینا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے میرا حصہ بھی رکھنا، کیونکہ یہ جو صورت ہے پورے کا پورا قرآن پاک ہے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہ صورت سکھائی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی دم کرنے پر کسی کو کوئی انعام کے طور پر کوئی چیز دیتا ہے تو اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کو پڑھ کر دم کرنے سے اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔